الحمد لله الذي أنزل الفرقان وهدانا به إلى قائد الإسلام والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الإيمان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسین۔ حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم احباب ذی وقار، گزشتہ جمعۃ المبارک پہ خودکشی کے متعلق چند احادیث پیش کی تھی۔ ہمارے معاشرے میں اس کی بڑھتی ہوئی شرح جو ہے اس کی علماء نے بہت ساری وجوہات جو ہے وہ تحریر فرمائی ہیں۔ پچھلے جمعہ پر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ان ساری چیزوں سے مومن کو آزمایا جاتا ہے، ان چیزوں کی کمی دے کے، تو ان میں صبر کرنے والا، صبر کا دامن جو ہے وہ تھامنے والا، ان کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں خوشخبری سنا دیں جنہوں نے صبر کیا ان ساری چیزوں کی کمی کی وجہ سے۔ فطرتی طور پہ انسان کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، مال سے محبت ہوتی ہے، تو ثمرات جو ہیں یہ بھی مال میں ہی داخل ہیں، پھلوں کی کمی، فصلوں میں
فصلوں کا جھاڑ صحیح نہ ہونا، دکان میں سیل کم ہو، رزق کم آئے، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ رب ذوالجلال ان سے آزماتا ہے بندوں۔ تو جو اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں وہ، اور یہ بھی اللہ رب العزت کا فرمان ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، رب ذوالجلال کسی بھی انسان پہ اس کی استطاعت اور طاقت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا، جتنی اس کی برداشت ہوتی ہے اتنا ہی اسے آزمایا جاتا ہے، جتنی اس کی برداشت کا معیار بلند ہوتا ہے تو اس کی آزمائش کا معیار بھی بلند ہوتا ہے۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے شریعت کا کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو کوئی بچھو نظر آ جائے، سانپ نظر آ جائے، تو ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ نماز توڑ دیں کہ موذی ڈس سکتا ہے، لیکن حضرت باجید بستامی نماز ادا فرما رہے تھے کہ کئی کلو وزنی ایک سانپ جو ہے وہ آپ کے گلے میں آ کے، اور پڑھ بھی نوافل رہے تھے، پڑھ کے آ کے اس نے بوجھ ڈالا، تو آپ نے نماز نہیں توڑی، جب سلام پھیرا تو فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہ شیطان تب بھاگ گیا۔ اس سے یہ پتہ چلا اللہ رب العزت ہر بندے کو اس کے تقوی پرہیزگاری، اس کے معیار کے مطابق جو ہے آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے۔ تو یہ چیزیں وجوہات ہیں خودکشی کے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں مر جاؤں گا تو مرنے کے بعد جو ہے شاید وہ سلسلہ آگے والا ٹھیک، اور اس دنیا سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ اور میرے بھائی چھٹکارا نہیں حاصل ہوگا، بلکہ آگے عذاب قبر جو ہے نا اس میں اضافہ ہوگا۔ اسی مضمون کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، اور امام مسلم نے اس کو اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے۔ اور اس خودکشی کی ایک وجہ جو ہے وہ غصہ کرنا بھی۔ اب ایک خاوند نے بیوی سے اس کی لڑائی ہوئی، یہ بیوی کی خاوند سے لڑائی ہوئی، بیوی نے غصے میں کہا تھا نکل جاؤ میرے گھر سے۔ اب خاوند جو ہے وہ غصے میں آیا، بیوی بھی غصے میں تھی، خاوند بھی غصے میں تھا، تو اس نے ان دونوں میں سے کسی ایک نے جا کے، پچھلے جمعہ پہ بھی عرض کیا تھا کہ اس بچی نے جا کے گولیاں، وہ ایک تو یہ گھر میں پڑی ہوتی ہیں، اکثر پڑی ہوتی ہیں، سپرے وغیرہ پڑا ہوتا ہے، وہ جا کے اس نے پی لیا اور میدا جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو کتنے خاوند اور کتنی بیویاں آپس میں لڑائی کی وجہ سے خودکشی سے ہم کنار ہوتے ہیں۔ رب ذوالجلال کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلوہ فرماتے کہ ایک صحابی حضور الاسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہوں۔ حضور الاسلام نے فرمایا لا تغضب، غضب ناک نہ ہوا کر۔ اس نے 3 مرتبہ یہ سوال کیا، حضور نے فرمایا تو غضب ناک نہ ہوا کر۔ 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہادر کون ہوتا ہے یا رسول اللہ پہلوان بہادر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلوان بہادر وہ ہے کہ جو دوسرے اپنے حریف کو اپنے مد مقابل کو پچھاڑ کے رکھ دے، اسے گرا دے، اس پر غالب آ جائے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا دراصل وہ بہادر نہیں، بہادر وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ تو غصے پہ قابو پا لینا یہ بھی خودکشی کی نوبت تک بندے کو نہیں جانے دیتا۔ جب غصہ آتا ہے تو عقل جو ہے وہ
کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا اللہ عز و جل اس کی پردہ پوشی فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے، اور جو شخص اپنے غصے کو روکے گا قیامت کے دن اللہ رب العزت اس سے اپنے عذاب کو روک دے گا، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس سے اپنے عذاب کو روک دے گا۔ اور پھر رب ذوالجلال نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا، نبی الاسلام نے خوبصورت ارشاد فرمایا، یہ بھی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ جو شخص اپنے غصے میں مجھے یاد رکھے، بڑی توجہ طلب بات ہے، پریشان تو نہیں ہو رہے، پکی گل، جو شخص اپنے غصے میں مجھے یاد رکھے، کیا مطلب؟ اللہ کو یاد رکھے، یہ کیا کہے، اللہ اللہ کرے، یاد رکھنے کا مطلب یہ کہ میرے محبوب کے یہ فرمان ذہن میں رکھے، جو میرے فرمان تھے میرے مصطفیٰ نے تمہیں سنائے، میری رحمت کو اپنے ذہن میں رکھے غصے کے وقت۔ آپ میں سے اکثر دکاندار ہیں، دکانداروں کو تو غصہ آتا ہی کوئی نہیں، کیوں جی؟ آپ یہ بتائیں جس دکاندار کو غصہ آتا ہو اس کی دکانداری چلتی کوئی نہیں۔ مائیاں آندے جلے ٹھاڑ والوں تو تسی دسو تواڈے نال کی نہیں کر جاندے، 8-8 10-10 سوٹ وکھاون تو بعد 10-10 12-12 جتیاں وکھاون تو بعد لے چھڈ وے بھائی تواڈے کو تو ڈیزائن ہی کوئی نہیں، تو اس وقت دل تو کرتا ہے نا کہ بندہ یہ جوتا ہی اس کے مار دے، لیکن اپنے آپ کو روکتے ہیں، اپنے آپ پر ضبط کرتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے، وہ اپنی دکانداری کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس کا صلہ پھر بھی مل جاتا ہے، اس کا صلہ پھر بھی مل جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا صبر اور غصے پر قابو اگر بندہ دنیا کو دکھانے کے لیے، اپنی اغراض کو پورا کرنے کے لیے، مقاصد کو پورا کرنے کے لیے بھی کرے تو اللہ اسے بھی خالی نہیں رہنے دیتا۔ تو جو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، جو رب ذوالجلال کے لیے صبر کرے اور اپنے غصے پر قابو پائے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے جو شخص غصے میں مجھے یاد رکھتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے میں اپنے جلال کے وقت اسے یاد رکھوں گا۔ جلال کا مطلب ہے کہ جب میرا عذاب آئے گا نا، اس وقت میں اس بندے کو یاد رکھوں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے مزاج جو ہے ان میں غصے شامل ہیں، فوراً بلڈ پریشر ہائی ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، تو یہ میں وہ وجوہات بیان کر رہا ہوں کہ جن وجوہات کی بنا پر ہمارے معاشرے میں انسان خودکشی کے نہج پر، خودکشی کے رستے پر، اس مقام پر جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے جینے کا رستہ ہے ہی کوئی نہیں۔ بات ساری کی ساری کون سی ہوتی ہے؟ غصے کی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بندے نے غصہ کا گھونٹ پیا، اس سے بڑھ کر اللہ عز و جل کے نزدیک کوئی گھونٹ نہیں ہے۔ جس نے غصے کا گھونٹ پی لیا، رب ذوالجلال فرماتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کوئی اور گھونٹ نہیں ہے جس گھونٹ کو پیا جائے۔ تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ کتنی عظمت اور کتنی شان جو ہے وہ رب ذوالجلال نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید اس کی خوبصورت گواہی دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے والکاظمین الغیظ، وہ جو غصہ پینے والے لوگ ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصہ پینے والے لوگوں سے درگزر کرنے والے،
اب ان کی شان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ فرمایا یہ احسان کرنے والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ اب جناب حدیث پاک مسلم شریف کی، اس کو ذرا غور سے آپ نے سماعت فرمانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص جو شخص کسی پہ لعنت بھیجے اسے قتل کرے۔ لعنت بھیجنا قتل کرنے کے مترادف ہے۔ اب یہ حدیث کی ابتدا ہو رہی اور فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا، جس نے کسی چیز سے اپنے آپ کو دنیا میں قتل کیا، سمجھ تو یہی رہا نا کہ وہ دنیا میں راحت پا گیا، قبر میں پہنچ گیا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اسے اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا۔ زہر پی کے مرا تو زہر پیے گا، اگر اس نے تیز دھار آلے سے اپنے آپ کو قتل کیا تو وہ تیز دھار آلے سے قتل کرتا رہے گا۔ اور فرمایا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جس بندے نے اپنے مال میں اضافے کے لیے جھوٹا دعویٰ کیا وہ اللہ اس کے مال میں کمی کرے گا۔ اور فرمایا کہ جس شخص ومن حلف علی یمین صبر فاجرۃ، وہ آدمی جس نے جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا مال فروخت کیا، فرمایا سب کا یہی حکم ہے۔ یہ کتنی سخت بات ہے۔ اسی مضمون کی ایک اور حدیث پاک آگے موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مضمون تقریباً جو پچھلی حدیث ہے اس کے سے ملتا جلتا ہے۔ اس میں یہ فرمایا کہ جو شخص کسی غیر اسلامی مذہب کی جھوٹی قسم اٹھائے، کسی اور دین کی، اور جس شخص نے اپنے آپ کو قتل کیا، ذبح کیا، قیامت کے دن وہ اسی چیز کے ذریعے ذبح کیا جائے گا، اسی کے ذریعے ذبح کیا جائے گا۔ اب یہ کتنا بڑا گناہ ہے، بڑی خوبصورت حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی آ رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال شہدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنینا، کہ غزوہ حنین میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فقال لرجل ممن یدعا بالاسلام، ایک آدمی جو جس نے اسلام کا دعویٰ کیا، یعنی مسلمان اپنے آپ کو کہتا تھا، رسول کریم علیہ السلام نے اس کے بارے میں ایک بات کہہ دی۔ سمجھ آئی جی؟ غزوہ حنین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام موجود ہیں، اور ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے لیے، حضور کے ساتھ مل کے کفار سے لڑنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ نگاہ مصطفیٰ اٹھی، کیا اس نظر کا کمال ہے۔ نگاہ مصطفیٰ اٹھی، حضور نے دیکھا، فقال لرجل ممن يدعى بالاسلام هذا من اہل النار، حضور نے فرمایا اس نے اسلام کا دعویٰ کیا لیکن ہے یہ جہنمی، ہے یہ جہنمی۔
جہنم میں کس نے جانا ہے کس نے نہیں جانا آپ کو پتا ہے؟ یہ کس کو پتا ہے؟ اللہ کو پتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے، امام مسلم نے اس حدیث کو نقل فرمایا، حضور نے ایسے کہہ دیا کہ یہ جہنمی۔ کیا اس وقت جبریل آئے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کو بتا گئے؟ جبریل آئے حضور کو بتایا گیا؟ سنیے، میرے مصطفیٰ کی شان یہ مشکات کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے، اللہ نے میرے مصطفیٰ کو یہ علوم بخشے ہیں کہ حضور جانتے ہیں۔ آپ کا شان نبوت سے باہر تشریف لاتے ہیں، صحابہ کرام زیارت کے منتظر ہیں، تو دو کتابیں میرے نبی کے ہاتھ میں، ایک اس ہاتھ میں کتاب ہے، ایک اس ہاتھ۔ حضور نے دونوں کتابیں پکڑی ہوئی ہیں۔ صحابہ کے سوال کرنے سے پہلے حضور نے بتا دیا، فرمایا میرے صحابہ ہاذا، یہ جو کتاب ہے نا میرے ہاتھ میں، جانتے ہو یہ؟ یا رسول اللہ بتائیں، آپ ارشاد فرمائیں۔ فرمایا فیہ اسماء اہل الجنہ، اس دائیں ہاتھ میں جو کتاب ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس میں سارے جنتیوں کے نام ہیں، ان کے باپ دادا کے بھی نام ہیں۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں بائیں ہاتھ میں جو کتاب ہے اس میں سارے جہنمیوں کے نام ہیں، ان کے باپ دادا کے بھی نام ہیں۔ یا رسول اللہ یہ تو رب ذوالجلال جانے، پر تاجدار بریلی نے جواب دیا، آپ فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں۔ رب ذوالجلال کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جنت میں جس نے بھی جانا ہے میرے رب نے مجھے بتلا رکھا ہے، جہنم میں جس نے جانا ہے میرے رب نے مجھے بتلا رکھا ہے۔ جھگڑا کس بات کا ہے؟ کیوں نہیں؟ اتنی جو 3 گھنٹے کی تقریریں اس لیے ہوتی ہیں کہ لب لباب یہ نبی جانتا کچھ نہیں، جنت میں کس نے جانا ہے جہنم میں کس نے جانا ہے حضور ان کو جانتے ہیں، اور یہ بتایا کس نے؟ اللہ نے بتایا نا، تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ بھائی مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جب دکانداریاں بنانی ہو نا تو پھر کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا، سمجھ آئی؟ پھر آدھے بندیاں نے تو راضی کرنا ہوتا ہے نا، جنہوں نے 4 گھنٹے لا کے یہی سمجھایا ہوتا ہے بھی کچھ نہیں جانتے تھی، ایویں بہ کے ہر گل مان جاوے بندہ اللہ۔ حضور نے فرمایا میں سب کو جانتا ہوں، انہی لوگوں میں سے ایک آدمی یہ غزوہ حنین میں شامل تھا، نکلا بھی حضور کے ساتھ، لڑا بھی نبی کے ساتھ، پر نبی نے پہلے ہی فرما دیا۔ حضور فرمانے لگے ہاذا من اہل النار، اے میرے صحابہ تم سارے جنتی ہو، لیکن تم جنتیوں میں ایک جہنمی بھی آ گیا،
اور امام نووی رحمت اللہ علیہ تعالی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ یہ آدمی بظاہر مسلمان تھا لیکن تھا یہ منافق. اب لوگ دلیل پکڑیں گے نا کہ حضور کو دیکھنے والا حضور کا صحابی ضروری نہیں کہ ہر صحابی معاذ اللہ جنتی ہو. یہاں سے یہ دلیل نہ پکڑ سکے. جس نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کو دیکھا اور اس کا خاتمہ بالایمان ہوا، اس کی جنت میں شک کرنے والا خود جہنمی ہے. اس کی جنت میں شک کرنے والا خود جہنمی ہے. تو ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہم جو کہتے ہیں یہ اس بنا پہ کہتے ہیں. اب دیکھیں نا کتنے سوشل میڈیا کے اوپر شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو کہ اب اس پہ بھی لوگوں کو اعتراض ہو گیا. یعنی صحابہ کرام کو معاذ اللہ وہ جنت کی ہر صحابی کو جنت کی لسٹ سے ہٹا کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. کوئی تھرڈ بندہ، یہ بات ذرا قابل غور ہے، کوئی یہودی، کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی یہ پوچھے انہیں یہ تم باتیں سناؤ کہ دیکھو جی ہمارے نبی کے صحابہ کرام جو ان میں یہ وہ فلاں یہ جس طرح گلہ کرنے کی عادت ہوتی لوگ، اب وہ کہہ سکتے ہیں نا کہ یار پھر بات تو یہ ہے کہ تمہارے نبی نے تربیت ہی ان کی یہ کی تھی. یعنی اعتراض کہاں جاتا ہے، اس کی حد کو بھی نہیں پہنچ رہے کہ یہ بات جاتی کہاں ہے. کسی شاگرد، کسی استاد کے شاگرد جو ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ شاگرد بڑا نالائق ہے جی، کیوں یہ لڑتے ہی رہتے ہیں جی آپس میں. تو سامنے والا بندہ بھی کہے گا نا پھر لگتا ہے کہ کمی ان میں نہیں، ان کے استاد میں کمی ہے. تو کیا پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی؟ فرمایا یہ صحابی ایسا نہیں تھا کہ جو ایمان پہ اس کا خاتمہ. فرمایا یہ تو امام نووی نے لکھا کہ یہ تھا ہی منافق. کتنے لوگ ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے؟ کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ لیکن منافقین تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکالا نا مسجد سے باہر ان کو. پھر بات سمجھ لیں. چلیں تو حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے جی. یا رسول اللہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے، آپ کے ساتھ لڑ رہا ہے، کافروں سے مقابلہ کر رہا ہے، لیکن آپ اس کو جہنمی بول رہے ہیں. تو یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال. حضور نے اس کے ٹھکانے کو دیکھ لیا، رب ذوالجلال نے مطلع فرما دیا. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم ذرا دیکھیں تو صحیح کہ یہ جہنمی کیسے. فلما حضرنا القتال، جب ہم جنگ کرنے لگے، قاتل الرجل قتالا شدیدا، اس بندے نے لڑنے کی حد کر دی، بڑا لڑا اور بڑا قتال کیا اس نے، بڑے بندے مارے اس نے. اللہ اکبر. صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات تھی کہ حضور جس کے بارے میں کہہ دینا کہ یہ ایسے ہے، دوسری رائے کوئی نہیں ہوتی، دوسری رائے کوئی نہیں ہوتی تھی. حدیث پاک ہے نا. اور یہ مزاج اہل مدینہ کا ہے. اللہ کے فضل سے ہمارا بھی وہی مزاج ہے جو اہل مدینہ کا مزاج ہے. وہ ایک مائی صاحبہ حضور کی خدمت میں آئی تھی نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمایا مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دیں. حضور نے فرمایا بی بی کیا لڑے کہ تو جا کے وہاں. کہتی میں کوئی زخمیوں کو پانی وغیرہ پلاؤں گی، لیکن ہو سکتا ہے کوئی تیر آ جائے، ہو سکتا ہے کوئی نیزہ میری جانب بڑھے اور میں شہید ہو جاؤں. فرمایا شہادت چاہتی؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا تو گھر چلی جا، اللہ تجھے گھر میں شہادت دے گا. اچھا اب مدینہ والوں نے اس کا نام پتہ کیا رکھا؟ اماں شہیدہ. آئے ہائے ہائے. ابھی شہید بعد میں ہونا تھا، لیکن مدینہ والوں کا یہ مزاج ہے کہ حضور جو فرما دیں بس ٹھیک ہے، اگلی رائے کوئی نہیں ہے. کسی نے اس کو یہ نہیں کہا. ہو سکتا ہے مائی صاحبہ مکہ میں ہوتی تو کوئی ہوتے بظاہر توحید پرست، وہ کہہ دیتے کہ یہ جناب موت کی خبر نبی کو کیسے پتا. جس کا نبی ہے اس نے دی ہے، ہم کیا کہہ سکتے.
مان جاؤ سڑن دی کیڑی لوڑ ہے سڑے تے بندہ آدیاں کونوں تے جڑے ہیں رب دے محبوب سبحان اللہ اور یہ منصب پر خاتم النبیین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. کسی نے کہا اماں نبی علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا تو حالی جیندی پھرنی کہ خبردار چپ میرے نبی نے مجھ سے کہا ہے میرے مصطفیٰ نے مجھے شہیدہ کہا میں شہید ہوں گی اور گھر میں شہید ہوں گی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی وہ مائی صاحبہ زندہ ایک رات اپنے گھر میں آرام فرما رہی تھی کہ ان کی جو نکرانی تھی خادمہ اس نے مائی صاحبہ کو پکڑا اور گلے میں رسی ڈال کے نا شتیر کے ساتھ لٹکا دیا. صبح مدینہ میں جو خبر مشہور ہوئی وہ کیا تھی قد صدق رسول اللہ کہ بے شک نبی کریم علیہ السلام نے سچ فرمایا. اب وہی زبان اقدس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ لڑ میرے ساتھ مل کے کافروں سے رہا لیکن ہے جہنمی. صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کہ قاتل الرجل قتالا شدیدا فاصابته جراحۃ زخم بڑے آ گئے. فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل الذی قلت له آنفا انه من اہل النار. ایک بندے نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ حضور سے عرض کیا گیا الرجل الذی یا رسول اللہ یہ وہی بندہ ہے قلت له آنفا انہ من اہل النار. وہی بندہ ہے جس کو آپ نے ابھی جہنمی بولا تھا. یا رسول اللہ یہ بڑا لڑا ہے. دوسرے لفظوں میں اس نے کمال کر دیا اتنے کافر مارے کاٹ گاجر مولی کی طرح کافروں کو کاٹتا رہا اتنے کافروں کو اس نے مارا. فَإِنَّهُ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالًا شَدِيدًا. آج کے دن یا رسول اللہ اس بندے نے سب سے زیادہ لڑائی کی. وَقَدْ مَاتَ. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ مر گیا ہے. حضور خاموش ہیں. کیوں؟ مایا صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مر گیا ہے. حضور نے نہیں مرا وہ مرا نہیں. اللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی النار. حضور اپنی بات پہ پکے جہنمی ہے کیا ہے جہنمی. فقاد بعض المسلمین ان یرتاب فبینما هم علی ذلک اذ قیل فانه لم یمت. اللہ بعض حضرات نے حیرانگی کا شکار ہوئے اسی دوران پتا چلا کہ وہ مرا نہیں ابھی زندہ ہے. میں نثار تیرے کلام پر واہ مولانا احمد رضا خان میں تیرے قربان. میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن کے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان کے جس کا بیان ہے. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں
کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اصل میں آج تھوڑا سا گلا میرا خراب ہے، آپ دعا فرمائیں۔ حضور نے فرمایا میں نے جو تمہیں کہا تھا مرا نہیں ابھی تک، وہ زندہ ہے۔ کیوں؟ اگر وہ مر جاتا زخم کی وجہ سے تو شہید تھا، زبان مصطفیٰ سے جو نکلا اس کا الٹ ہوتا کوئی نہ۔ رب ذوالجلال اپنی تقدیر کے فیصلے بدل دیتا ہے، پر مصطفیٰ کی بات خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جو رسول اللہ چاہتے ہیں وہی خدا چاہتا ہے، جو خدا چاہتا ہے وہی رسول اللہ چاہتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، مرا نہیں ابھی زندہ ہے۔ اب لگے صحابہ کرام اس کی تحقیق کرنے کے لیے، فَإِنَّهُ لَمْ يَمُتْ وَلَكِنَّ بِهِ جِرَاحًا شَدِيدًا فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْجِرَاحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ۔ اللہ اکبر۔ فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ، رات ہوئی، لم یصبر علی الجراح، وہ ان زخموں پر صبر نہ کر سکا، فقاتل نفسہ، اس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ جہنم۔ فاخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ معاملہ ہوا۔ فقال، حضور نے فرمایا اللہ اکبر، اشہد انی عبد اللہ ورسولہ، ثم امر بلالا فنادى في الناس انه لا يدخل الجنة الا نفس مسلمة۔ حضور نے اس وقت فرمایا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اشہد انی عبد اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول اس کا رسول۔ ثم امر بلال، پھر حضرت بلال کو حکم دیا، فنادا، کہ وہ منادی کر دیں، ندا دے دیں، آواز لگا دیں فی الناس، لوگوں میں، کہ انہ لا يدخل الجنۃ الا نفس مسلمۃ، کہ نہیں داخل ہو سکتا جنت میں مگر مسلمان۔ تو یہاں سے ہر صحابی نبی جنتی جنتی سنارے کی مخالفت نہ نکال لینا، حضور نے اس کی وضاحت خود فرما دی۔ مطلب کیا کہ وہ مسلمان نہیں تھا، کون تھا؟ منافق تھا۔ تو منافق 1000 مرتبہ بھی رخ مصطفیٰ کو دیکھتا رہے، رخ والضحیٰ کو دیکھتا رہے۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے تھے لیکن کافر کے کافر رہ گئے، اور جس نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، کوئی پوچھے جناب صدیق اکبر سے، کوئی پوچھے جناب عمر سے، کوئی پوچھے جناب عثمان و علی سے، ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروساں، کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے، ہر کسی کی یہ جناب والا قسمت نہیں ہوتی۔ ابو جہل ہر روز نبی کو دیکھتا، کوئی اثر نہ ہوا، لیکن جب ابو بکر نے دیکھا، اللہ، جب ابو بکر نے دیکھا
تو میرے مصطفیٰ کے حسن و جمال نے صدیق اکبر کو کہاں سے کہاں پہنچایا. انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی لقبی ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے. ہر ایک کے حصے میں کہاں دیدار نبی کا، ہر ایک کے حصے میں کہاں دیدار نبی کا. ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. دیکھا اس نے بھی مصطفیٰ کو تھا، لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ جہنمی ہے، کیونکہ آخر میں زخموں کی تاب نہ لائی، صبر نہ کر سکا. اس نے تلوار زمین پہ رکھی اور نوک اپنے سینے پہ گلے پہ رکھی، سینے کا زور لگایا، تلوار پار ہو گئی. زبان مصطفیٰ سے نکلے ہوئے الفاظ سچ ثابت ہوئے. پتہ چلا کہ کوئی شخص اگر غزوے میں بھی شریک ہو اور خودکشی کر لے تو کیا ہوتا ہے؟ جہنمی ہوتا ہے. اس سے بڑھ کے کیا ہمارے لیے وعید ہو سکتی؟ سمجھائیں اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پہلے زمانے میں ایک شخص کو پھوڑا نکل آیا. حضرت توجہ فرمائیں. جب شدید تکلیف ہوئی تو اس نے اپنی کمان سے تیر نکالا اور اس پھوڑے کو چیر دیا، جس سے بلیڈنگ ہو گئی، زیادہ خون بہہ گیا اور اس کی وجہ سے وہ بندہ مر گیا. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اس شخص کے لیے قال ربکم، تمہارے رب نے حکم دیا، حرمت علیہ الجنت، کہ میں اس پر جنت کو حرام کر رہا ہوں. سمجھ آ گئی؟ کسی ایسی تکلیف میں مبتلا ہو کے اپنے آپ کو زدکوب کر بیٹھنا کہ جس سے موت جو ہے وہ واقعہ ہو جائے. اچھا، اب چند چیزیں میں آپ کے گوش گزار. ایک علاقے میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ کسی لڑکے نے خودکشی کی ہے اور وہاں کی مولوی صاحب نے کہا کہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے. امت مصطفیٰ میں اگرچہ یہ عمل جو ہے یہ اس کو ذرا سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ بہت ساری حدیثیں میں نے اس کے متعلق آپ کے گوش گزار کی ہیں، تو آپ کے ذہن میں جو لب لباب ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. کان کھول کے ذرا سماعت فرمانا. اگر کوئی مسلمان خودکشی کرے حرام سمجھ کے وہ کافر نہیں ہوتا. اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کر سکتے ہیں، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. بات سمجھ میں آئی؟ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ کوئی خودکشی کرے تو اس کی نماز جنازہ جو ہے وہ نہ پڑھی جائے. اس پہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی سے ایک مروی حدیث پاک، اس کا آخری حصہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. ایک شخص نے کچھ تکلیف ہوئی تو اس نے اپنی انگلیوں کے جوڑ جو ہے نا یہاں سے کاٹ ڈالے. صحیح مسلم شریف کے اندر یہاں سے کاٹ ڈالے. زمانہ جاہلیت کی یہ بات ہے. اور بعد میں بعض نے کہا کہ وہ بات میں ایمان لایا، بعض نے کہا کہ وہ پہلے ایمان لا چکا تھا. حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو خواب میں دیکھا کہ اس کی حالت بہت اچھی ہے، تاہم انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ لپٹے ہوئے ہیں، جن کی انگلیاں اس نے کاٹی تھی، کوئی درد تکلیف تھی، کوئی اسے مرض لاحق تھا. حضرت طفیل بن عمر نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پروردگار نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟
تو اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کی وجہ سے مجھے بخش دیا، کہ میں مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا تھا، تو رستے میں یہ واقعہ ہوا۔ تو حضرت طفیل بن عمر پوچھتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے، تمہارے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے، کیوں ان کو لپیٹ رکھا ہے؟ اس نے جواب دیا مجھ سے کہا گیا کہ اپنے جس عضو کو تم نے خود خراب کیا ہے ہم اسے اللہ نے فرمایا ٹھیک نہیں کریں گے۔ جو آزاد انہیں خود کاٹے ہیں اللہ نے مجھ سے فرما دیا ہے کہ یہ نہیں ٹھیک، میں نہیں ٹھیک کروں گا۔ میں نے تجھے ہاتھ دیے تھے، تو صبر کرتا اس بیماری پہ، اس تکلیف پہ، کاٹے کیوں ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت طفیل نے یہ واقعہ ذرا لب الباب پورے بیان کا، یہ واقعہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم والیدیہ فاغفر، اے اللہ، نبی علیہ السلام نے اے اللہ اس کے ہاتھوں کو بھی معاف فرما دے۔ باقی جسم کو تو مولا تو معاف کر ہی چکا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کیا اللہم والیدیہ فاغفر، یا اللہ اس کے جو ہاتھ باقی رہ گئے تو مہربانی فرما انہیں بھی بخش دے۔ اب میرے مصطفیٰ دعا کریں تو میرا رب میرے مصطفیٰ کی بات موڑتا ہے۔ اللہ رب العزت مجبور نہیں ہے، لیکن رب ذوالجلال کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندے کی بات کو، حدیث پاک میں نا جس کی داڑھی میں سفید بال ہوں، حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ وہ مرے قبر میں آئے میں اسے عذاب دوں مجھے حیا آتی، وہ اتنی محبت کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے یا اللہ اس کے ہاتھوں کو بھی معاف کر دے، باقی جسم کو تو نے معاف فرما ہی دیا ہے۔ اس لیے خودکشی کرنا یہ حرام ہے، جس طرح کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، لیکن خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جائے گی۔ یہ پیغام اپنے جہاں پر بھی آپ بیٹھتے ہیں، دکان پہ، جس طرح کے لوگ بھی آپ کے سامنے آتے ہیں، کیونکہ اس کی شرح بڑھتی جا رہی، میں نے پچھلے جمعہ پر بھی عرض کیا تھا، اس میں آپ اپنا حصہ بھی ملائیں، آپ خود بھی اس میں حق ادا کریں کہ لوگوں کو سمجھائیں کہ جو خودکشی کرتا ہے وہ اسی طرح اسے عذاب دیا جائے گا۔ جس چیز سے اس نے اپنے آپ کو مارا، یہ نہیں سمجھے میں دنیا سے آزاد ہو گیا ہوں، وہ پھنسا ہی اب ہے، وہ حرام موت کا مرتکب ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔